اسلام میں جن باتوں کا حکم اپنے ماننے والوں کو دیا گیا ہے اور اسے کار خیر، عبادت اور ثواب کا عمل قرار دیا گیا ہے، ان میں ایک اہم عبادت بلکہ بنیادی عبادت یاد خدا اور ذکر اللہ ہے۔ ذکر کے معنی یاد کرنے کے ہیں، اور جب اسلامی اصطلاح میں ذکر کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کو یاد کرنے کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سب سے اہم عمل ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے؟ کہاں یہ سب سے بہترین عمل ہے، تمام اعمال سے افضل ہے۔ سوال کیا گیا کہ کیا راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ تو فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں تلوار لے کر نکلا اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی تلوار منڈ ہو گئی، تو وہ ایک عمل اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ باقی ہر عمل سے افضل اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز سب سے افضل عمل ہے، لیکن حدیث میں آ رہا ہے کہ ذکر سب سے افضل عمل ہے، اور نماز کا ایمان کے بعد سب سے اہم، سب سے افضل ہونا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے ارشاد فرمایا ہے، اور آپ ہی کے بتانے سے معلوم ہوا، اور یہ بھی آپ ہی کے بتانے سے معلوم ہوا کہ ذکر سب سے افضل عمل ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ نماز بھی یاد الہی کے لیے قائم کی گئی، روزہ بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، خیرات بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ حج کا جو آخری تکمیلی اور 5 دن پر مشتمل ایک لمبا عمل ہے، یہ سارا عمل بھی اللہ کی یاد کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے۔ تو ذکر ہی نماز کا اصل مقصد ہے، اللہ یاد رہے، اللہ کی بڑائی یاد رہے، اس کی کبریائی یاد رہے، ہمیشہ اس کا استحضار رہے کہ سب چھوٹے ہیں، میں بھی چھوٹا ہوں اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں بٹھانے کے واسطے، یاد رکھنے کے واسطے، استحضار کے واسطے نماز پڑھائی گئی۔ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت کے اظہار کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بتانے کے واسطے جھکتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنا تذلل اور اپنا عجز و انکسار بمقابل حق تعالی شانہ کی تعالی و ترفع کے پیش کرتے ہیں۔ جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کمپلسری ہے، اس میں بندگی کا سبق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی شانہ فرماتے ہیں
حمدنی ربی، الرحمن الرحیم، مجدنی ربی عبدی، حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، مالک یوم الدین، اثنا علی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی۔ ہم ایک ایک آیت پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہتا رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بھی جواب دیتا رہتا ہے۔ اور اگر امام ایک ایک آیت پر وقفہ کرتا ہے یا منفرد یا جو بھی نماز پڑھتا ہے یا جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقفے میں اللہ یہ جواب دیتے ہیں۔ کوئی وقفہ نہ کرے تو بھی اللہ کو جواب دینے کے لیے وقفے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ برابر یہ بات کہتے رہتے ہیں۔ جب اس نے کہا تمام تعریفوں کے قابل میرا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری تعریف کا حق ادا کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی عبادت کرتا، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اگر ایسا ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے لیے جواب یہی ہے کہ اللہ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ آگے دعا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے کو دکھانے کا وعدہ فرماتا ہے، اور اس نے دکھایا اور اسی کے لیے آگے سارا قرآن اتار دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ثنا پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، تعوذ تسمیہ اللہ کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ اللہ کا ذکر ہے۔ آگے کوئی صورت ملائی تو قرآن کو قرآن میں ذکر کہا گیا۔ انزلنا الیک الذکر انا نحن نزلنا الذکر، قرآن کا نام ہی ذکر ہے۔ تو آپ قرآن پڑھیں گے، اعلیٰ ترین ذکر کریں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اللہ کا ذکر ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اللہ کا ذکر ہے۔ ربنا لک الحمد کہیں گے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ قاعدے میں دعا پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، تشہد، سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو نماز سراسر ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اے نبی نماز پڑھیے میری یاد کے واسطے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوا، میری نماز میری یاد کے واسطے نماز پڑھیے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھایا جاتا ہے یاد الہی کے واسطے، کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نیکی کا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ، اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو مسلمان جو خیرات کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کے بندوں کی مدد کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ بھی یاد الہی اللہ کا ذکر ہے۔ حج کے لیے گئے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اس میں ذکر کی کثرت کا حکم دیا گیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ مکہ کے لوگ اسلام سے پہلے جو حج کیا کرتے تھے، اس جاہلانہ حج میں عرفات اور مزدلفہ میں محفلیں منعقد کرتے تھے، اور ان محفلوں میں باپ داداؤں پہ فخر کرتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے کہا باپ دادا فخر کا سبب نہیں، اپنا اللہ وہ یاد کرنے اور فخر کرنے کے لائق۔
اس لیے فرمایا اذا قضیتم مناسککم، جب تم عرفات میں وقوف سے فارغ ہو جاؤ، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تم اللہ کا ذکر کرو جیسے جاہلیت میں باپ داداؤں کا کرتے تھے، اس سے بھی بڑھ کے کرو۔ اور جب مزدلفہ میں آئے تو فرمایا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم۔ مزدلفہ میں پہنچ کر مشعر حرام ایک پہاڑی کا نام ہے، وہیں جو مسجد بنائی گئی اس کا نام بھی مسجد مشعر حرام۔ تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے دامن میں اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس نے تم کو ہدایت دی، ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، پہلے تم گمراہ تھے، پھر اللہ نے ہدایت دی سیدھے رستے کی، توحید کی، رسالت کی، آخرت کے عقیدے کی ہدایت دی۔ اس ہدایت پر اس کا ذکر کرو، اسے یاد کرو اور شکر ادا کرو۔ حج میں گئے تو ذکر ہے، جہاد میں گئے کتنا بڑا عمل ہے، لیکن بخاری شریف میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں نحن اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، ہم جہادوں میں جاتے تھے سفر میں تو بلندیوں پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے، یعنی پورا سفر جہاد ذکر اللہ سے معمور ہوتا ہے۔ اور عین دوران جہاد بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کی زندگی اللہ کے ذکر سے عبارت ہونی چاہیے۔ صبح اٹھو تو اللہ کا ذکر سے ابتدا کرو۔ ذکر کا مطلب تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ذکر کے معنی ہے یاد الہی، اللہ تبارک و تعالی شانہ کو یاد کرو۔ حضور علیہ السلام صبح اٹھتے تھے، اٹھنے کے ساتھ ہی اللہم بسمک اموت و احیا فرمانا، اللہ میرا سونا اور اٹھنا، مرنا اور جینا سب تیرے نام سے، تو اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تلاوت فرماتے تھے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ نماز کی تیاری کرتے تھے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتے تھے، وضو بناتے تھے وضو کے دوران اللہ کا ذکر کرتے تھے، وضو کے اختتام پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، نماز پڑھتے وہ تو میں نے بتایا سراسر ذکر اللہ ہے۔ اب اس کے بعد جب گھر سے باہر نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ مسجد پہنچتے، مسجد کے راستے میں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے نور کی طلب کرتا ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وفی اذنی نورا واجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعلنی نورا۔ یہ دعا راستے میں پڑھتے تھے اپنے گھر سے مسجد آتے ہوئے حضور علیہ السلام، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا ذکر ہوا۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر نماز پڑھی، اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھاتے تھے، سنت گھر میں پڑھ کے آ کے مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، فرمایا میں فجر کی نماز سے اشراق تک یاد الہی میں بیٹھوں، سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہے مجھے۔ بعض روایتوں میں دنیا وما فیہا سے زیادہ پسند فرمایا گیا۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ پھر مسجد سے نکلتے اللہ کا ذکر کرتے، بازار میں داخل ہوتے اللہ کا ذکر کرتے، گلیوں سے چلتے اللہ کا ذکر کرتے، شہر میں ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے، پھر گھر میں جاتے اللہ سے خیر طلب کرتے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا،
یہ کہہ کر گھر میں داخل ہوتے تھے، سلام کرتے تھے گھر والوں کو، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی ذکر ہی ہوتا تھا۔ اب آپ اس کو سیرت النبی میں دیکھو، تلاش کرو، آپ کی زندگی ذکر سے تعبیر، نیند میں سے اٹھنے سے لے کے پھر سوتے وقت کی دعائیں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں مدارس کے اندر، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا جو ذکر کرتا ہوا سو جائے گا وہ صبح تک ذکر کرنے والوں میں شمار ہے۔ باتیں کرتے ہوئے سوئیں گے تو صبح تک باتیں کرنے والوں میں شمار ہے، ذکر کرتے ہوئے سوئیں گے تو صبح تک ذکر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ رات میں کوئی خواب دیکھتے گھبرا کے اٹھتے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، نیند نہیں آتی تو بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر تہجد میں اٹھتے تو اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے۔ تو صبح سے لے کے رات تک اور رات کے دوران بھی ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اس لیے کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اعمال چھوڑ دیے جائیں، نہیں، سارے اعمال کرنے ہیں، لیکن وہ سارے اعمال بھی یاد الہی کے واسطے ہی کرنے ہیں۔ ذکر اللہ کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ مقبول و معتبر ہوگا، اور جو بغیر ذکر کے ہوگا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ہے ذکر اللہ عملی اور پوری زندگی کو حاوی و شامل۔ ایک ہے بطور خاص بھی اللہ کا نام لینا، یہ بھی ذکر ہے، اور عام طور سے ہم جب ذکر بولتے ہیں تو یہی مقصد ذہن میں ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ علماء فرماتے ہیں ذکر کا اس سے بڑا کوئی ثمرہ نہیں کہ اللہ ہمیں یاد کرے۔ کوئی آدمی غور کرے اللہ کی عظمت و جلال میں، اور اس کے بعد سوچے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تو جب ہم کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، تب اللہ تعالیٰ بھی عرش پر ہمارا ذکر کرنا۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں، اگر سب لوگ ایک ہی وقت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو اللہ ان سب کا ایک ساتھ ذکر کیسے کرے گا؟ تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تمام انسان، جنات، پچھلے جو گزر چکے ہیں وہ، جو اب موجود ہیں وہ، جو آئندہ آنے والے ہیں وہ، سب ممکن ہو ایک جگہ کھڑے ہو جائے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی آواز کسی دوسرے کی آواز میرے سننے میں مخل نہیں۔ ایسے اللہ کا سننا ہے اور ایسے اللہ کا بولنا ہے۔ 1 کروڑ انسان ایک ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ ان کا ایک ساتھ ذکر کرے گا، اس کو کچھ مشکل نہیں پیش آئی کہ ان سب کا ایک ساتھ کیسے ذکر کرے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ فرش پر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ عرش پر بندے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ بلند ہے، بندہ پست ہے، اللہ بے نیاز ہے، بندہ محتاج ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ جب اس نے اپنے کلام میں فرمایا تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے حکیم الامت رحمہ اللہ نے هذه ثمرۃ اصلیۃ من هذا الذکر فرمایا بیان القرآن میں۔ اللہ کا ہمیں یاد کرنا ذکر کا سب سے بڑا ثمرہ اور سب سے بڑا بدلہ ہے۔ ثواب ملے گا، برکت ہوگی، نور پیدا ہوگا، کام آسان ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو دوسرے نمبر پہلا ثمرہ اللہ کا ہمیں یاد کرنا۔
یہ سب سے بڑا زمانہ کہ اللہ عرش پر ہمارا ذکر کرے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے ذکر کا معمول بنانا چاہیے۔ ایک تو وہ ذکر جو میں نے تفصیل سے بتایا آپ کو کہ اپنی پوری زندگی کو صبح سے لے کے پھر صبح تک ذکر سے عبارت بنا لینا چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑی مشق کرنی پڑتی ہے، تھوڑی دعائیں یاد کرنی پڑتی ہیں، تھوڑی سنتوں کا استحضار رکھنا پڑتا ہے، پھر آپ کی زندگی سراسر ذکر ہو جائے گی، آج بھی ہو جائے گی۔ اور ہے اللہ کے ایسے بندے جن کی 24 گھنٹے یاد الہی میں گزرتے ہیں، حالانکہ وہ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس اپنی اپنی مشغولیتوں میں، لیکن اس کے باوجود ان کی 24 گھنٹے کی زندگی ذکر اللہ میں گزرتی ہے۔ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، یورپ اور امریکہ میں بھی ہیں، کہاں سے لوگ ہیں۔ انسان جو چاہے گا اس کو اللہ یہ دولت دے گا، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ ہم نہیں چاہ رہے ہیں تو الگ بات ہے، اگر ہم چاہ رہے ہیں تو اس دور میں، اس زمانے میں، ہر علاقے میں ہم ذاکر بن سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے ذاکر، کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی نہ، آج بھی بن سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی خدا کے ایسے بندے موجود ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح و شام ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرتے رہیے اور اس کا ذکر کرتے رہیے۔ دو طرح، فی نفسی کا، دل میں تو ہمیشہ ہی کرتے رہیے، تضرعا و خیفتا، بڑی عاجزی کے ساتھ، اور سری طور چپکے چپکے، خیفتن کے معنی ہے چپکے چپکے اللہ کو یاد کیجیے۔ دون الجہر من القول، بہت بڑی آواز کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی ایک چیخنا چلانا ہے، یہ جہر ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی ذکر کر رہا اور اس میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ بے ساختہ ایسا کر بیٹھے، وہ معذور ہے، اس کو مغلوب الحال کہا جاتا ہے، اللہ اس کی رعایت فرما لیتا ہے۔ لیکن سنت کے مطابق تو سنت جو ہونا چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی ضربیں لگائے، بہت چیخے پکارے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہلکی آواز سے بھی ذکر کرے، بغیر آواز کے بھی ذکر کرے، دونوں کا اللہ نے حکم دیا۔ ہلکی آواز سے یعنی آواز نکلے اور اپنے کانوں تک پہنچے، زیادہ سے زیادہ بازو بیٹھے ہوئے آدمی تک پہنچے، یہ جہری ذکر ہے۔ اور سری ذکر یہ ہے کہ کسی کو بھی آواز نہ آئے، اللہ سن لے بس اور کوئی بھی نہ سنے، یہ سری ذکر ہے۔ کہا گیا ہے فارسی زبان میں، میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین ہم خبر نیز، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان ایک سر ہے، بھید ہے، ایسا بھید جو کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا چلا، انہوں نے بھی اعمال میں نہیں لکھا، لیکن اس کے اور خدا کے درمیان ایک عمل ہو رہا ہے، تعلق قائم ہے، اور ذکر سری کا تعلق قائم۔ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، اس کا دل ذاکر ہے، اس کا انگ انگ ذاکر ہے، ایک ایک رونٹا ذاکر ہے، اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرا ذکر وہ ایسا ہے کہ وہ اپنے ذکر سے دوسروں کو چوکنا کر رہا ہے، آواز کے ساتھ ذکر کر کے ذکر کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ بھائی ذکر بھی کرنے کا عمل ہے، ذکر کرو، صبح بھی کرو، شام بھی کرو۔ بالغدو والآصال کے دو معنی ہو سکتے ہیں، صبح کے وقت، شام کے وقت، اور ایک وہ معنی ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں صبح شام یہی دھندا ہے، کیا دن رات یہی کام ہے، تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے، ہمیشہ۔ اس مفہوم کے اعتبار سے بالغدو والآصال کے معنی ہیں ہمیشہ، ہر لمحہ یاد الہی میں مشغول، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ہمیشہ اللہ، اور کسی نہ کسی طریقے سے انسان اگر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعائیں یاد کر لے تو ہر لمحہ وہ ذکر اللہ ہی میں رہے، ذکر لسانی بھی، ذکر قلبی بھی، ذکر عملی بھی، سب میں رہے گا انسان اگر سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے گا۔ تو اس ذکر اللہ کو جو لفظی اور لسانی ہے اس کا بھی حکم ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ بخاری شریف میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بڑی فضیلتیں آئی، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی بڑی بڑی فضیلتیں، اللہ اکبر کہنے کی، الحمدللہ کہنے کی، سبحان اللہ کہنے کی فضیلت، اور کچھ اذکار نبی نے الگ سے بھی بیان فرمائے، جیسے آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یا خالی استغفر اللہ اتنا سا جملہ۔ اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں اس کو بار بار پڑھ رہے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ تو ان کو خیال آیا کہ ذرا گنے کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو جب ان کو خیال آیا، خیال آنے کے بعد سے انہوں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے 100 دفعے سے زائد حضور رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ آپ ذرا سوچیں نبی کی مجلس میں ہوتا کیا تھا، سوائے خیر کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس میں بھی ذکر اللہ چل رہا ہے، اللہ کے ساتھ ذکر کر رہے، اللہ کو یاد کر رہے، استغفار کر رہے، اس میں بھی، اور اتنم کہ ایک مجلس میں 100 سے زیادہ گن لیا گننے والے۔ اور یہ چھوٹا جملہ ہے کیا، اگر کہ استغفر اللہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں ایک مجلس میں پڑھا ہوگا، لیکن یہ تو لمبا جملہ ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ بھی 100 دفعے حضور نے ایک مجلس میں پڑھ لیا، صحابہ گنتے رہے۔ معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے عمل سے صحابہ کو ذکر کی تلقین کی، تو ذکر ہونا چاہیے، اس کے لیے صبح و شام کا وقت زیادہ مناسب ہے، اور یہ جو ذکر کی عادت پڑے اور ذکر سے مناسبت ہو جائے، اس کے لیے ہم کو ذکر کی محفل بھی منعقد کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں لوگوں نے ذکر کے حلقے چھوڑ دیے، حدیث میں ہے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوها، جب تم جنت کے کیاریوں سے گزرو، جنت کے باغیچوں سے گزرو، تو کچھ چر لو، کچھ کھا لو اس میں سے۔ یعنی اگر آدمی باغ سے جائے اور خالی نکل جائے تو کیا فائدہ ہے بھائی، کچھ تو پھل کھاؤ، کچھ تو اس میں سے استفادہ کر کے نکلو۔ جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو اس میں سے، خالی نہیں نکل جاؤ اس میں سے۔ صحابہ نے فرمایا کہ جنت کے باغ کیا ہیں، وہ ہماری یاد الجنہ، جنت کے باغ تو جنت میں ہے، یہاں کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، حلق الذکر، حلق حلقتن کی جمع ہے، حلقہ کچھ لوگوں کی مجلس۔ عرب کہیں بھی بیٹھتے، اور خود حضور علیہ السلام کی مجلس میں بھی تو ایسے نہیں بیٹھتے تھے جیسے ہماری مجلسوں میں جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے سننے کے لیے، ایسے نہیں، ان کا بیٹھنا حلقہ بنا کے ہوتا تھا، گول دائرے میں بیٹھتے تھے۔ ان لوگوں کا طریقہ عرب کا ایسا ہی تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی مجلس بھی ہوتی تو حلقے میں رہتے، گول۔ اسی لیے قرآن میں جو ہے نا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حلقہ بڑا کرو، تو ذرا بڑے ہو گئے، 2 آدمی کو اور اس میں جگہ دے دو، 1 آدمی کو اور جگہ دے دو، تو ایسے حلقے کو بڑا کرتے تھے، ایسے بیٹھا کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو یہ ہے حلقہ، اس کو کہتے ہیں حلقہ، گول دائرہ بنا کے بیٹھنا، اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ اور حلقے کی جمع حلق ہے۔ تو ذکر کی محفل ہے۔ اب اس زمانے میں ویسے بیٹھا، اس زمانے میں ایسے بیٹھا کرتے جیسے بھی بیٹھ جائیں، لیکن لوگوں کا، چند لوگوں کا ایک کام کے لیے جمع ہونا، یہ ایک حلقہ ہے۔ ذکر کے حلقے جنت کے باغیچے ہیں، کوئی ان کے قریب سے گزرے تو اپنے کو محروم نہ رکھے، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ، تم بھی کچھ کھا کے جاؤ، یعنی جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہو
اور سخی کھلا رہا ہو تو تم خالی مت جاؤ، تم بھی کچھ کھا لو جا کے ایک دو نوالے۔ تو یہ جنت کے باغیچے، ان حلق الذکر کو، حضور علیہ السلام مجلس میں آئے تو حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقے میں ذکر ہو رہا تھا، ایک حلقے میں سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بہت اچھے عمل میں مشغول ہو، اور وہاں جا کر بیٹھے اور فرمایا انما بعثت معلما۔ تو ذکر کے حلقے صحابہ لگاتے تھے، انفرادی تو کرتے ہی تھے، اجتماعی بھی کرتے تھے، اور ہمارے اکابر بزرگان دین مشائخ عظام سارے عالم میں ہمیشہ ذکر کے حلقوں کا اہتمام کرتے رہے۔ خانقاہوں میں تو ہوتے ہی تھے ذکر، اس سے ہٹ کر مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں ذکر کے حلقے ہوتے، وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئے۔ اب تو حلقے ہوتے ہیں غفلت کے، یعنی ہر بیٹھک اللہ سے دور کرنے والی، اللہ سے غافل کرنے والی۔ اب حلقے نہیں، اب انسان کی تنہائی بھی اللہ سے غافل کرنے والی ہوگی، کیونکہ اکیلا رہتا نہیں، ساتھ میں موبائل رہتا ہے، لہٰذا وہ بھی اللہ سے دور کرنے والی تنہائی ہوگی۔ کبھی کہتے تھے آدمی مجموعوں میں غافل بھی ہوتا ہے تو تنہائی میں خدا کو یاد کر لیتا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، 7 جنت کے عرش کے سائے میں رہنے والوں میں ایک وہ بھی ہے جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دور تھا جب تنہائیوں میں خدا کو سوچا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا، میری نافرمانیاں کیسی اور اس کی عظمتیں کیسی، تو آنکھیں بھر آتی تھی، ڈبڈبا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس آنسو والے کو محروم نہیں کرے گا۔ جب سب لوگ حشر میں حساب میں پریشان ہوں گے، یہ اللہ کو اکیلے میں یاد کر کے رونے والا عرش کے سائے میں آرام سے بیٹھے۔ لیکن اب ہماری خلوتیں اللہ کو یاد کرنے والی ہیں، نہ جلوتیں اللہ کو یاد، ہمارے مجمع خدا سے دور کرنے والے، اور ہماری تنہائیاں خدا سے دور کرنے والی، نہ وہاں یاد الہی ہے نہ یہاں یاد الہی ہے۔ اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں ایمان کمزور ہوتا چلا گیا۔ آج ایمان کا بچانا مشکل ہے، چاروں طرف ارتداد کی فضائیں چل رہی ہیں، جہاں دیکھو الحاد و زندقہ و بے دینی کی دعوت ہے۔ آدمی دامن ایمان کو کیسے بچائے، یہ طے کرنا آج کے دور میں مشکل ہو گیا ہے۔ اچھے اچھے دینداروں اور پشتینی مسلمانوں کے بچے مرتد ہو رہے ہیں، کوئی شکیل بن حنیف کی بیعت کر رہا ہے، کوئی جماعت المسلمین میں داخل ہو رہا ہے، کوئی منکر حدیث بن رہا ہے، اور کوئی قادیانی بن رہا ہے، اور کوئی کیا بن رہا خدا جانے، اتنے ہیں۔ یہاں تمل ناڈو سے ایک مولانا آئے تھے حیدرآباد میں ختم نبوت کے دفتر پر، ملک کے مختلف علاقوں سے آئے تھے، اور سب لوگ جائزہ دے رہے تھے شکیل کا فتنہ کتنا کس میں صورتحال میں، اس کے جائزہ دے رہے تھے۔ تو وہاں تمل ناڈو سے 1-2-3 علماء آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ فتنوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ابھی تک ہمارے علاقے میں شکیل کے فتنے کی خبر نہیں آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ 24 فتنے ہیں جس کا علماء مقابلہ کریں، ہر ایک کفر ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کفر ہے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اور ابھی پڑھے لکھے طبقے میں چنئی میں، ویلور میں، اور ایسے کئی بڑے بڑے شہروں کے اندر نیا فتنہ چالو ہوا، وہ راشد خلیفہ کا جو ہے اس نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ یہ مسجدیں مسلمانوں کی یہ شرک کے اڈے ہیں، اس میں نہیں جانا چاہیے، مسجدیں شرک کے اڈے ہیں، یہاں نہیں جانا چاہیے۔ اور کالج کے ایجوکیٹڈ بچوں کی ایک بڑی جماعت ہر جگہ بنتی جا رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں مسجد شرک کا اڈا ہے، یہاں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں مسجد میں 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، غیر اللہ کو شریک کر کے شرک کرتے ہیں، لہذا مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک امریکہ کے اندر گمراہ تھا، اس کی گمراہی کی دعوت نیٹ کے ذریعے کچھ نوجوانوں نے اختیار کر لی، اور انہوں نے سرکل بنانا شروع کیا، تو بڑی تعداد میں نوجوان بنتے چلے جا رہے ہیں، اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
اس لیے کہ پہلے سے دین کا علم نہیں، اور اس کے بعد جو دین کی بات ان کے سامنے رکھتا ہے تو صحیح ہو یا غلط ہو، وہ نقش اول ان کے دل پہ نقش کر جا رہے، اور ان کو سمجھا رہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اور انہوں نے اپنے الگ کام شروع کر دیا ہے، سب الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ سب یاد الہی نہ ہونے کا نتیجہ ہے، یاد الہی نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، خاص طور سے مدرسے کا اپنا نظام ہوتا ہے، ذکر کے حلقوں کا اس زمانے میں بہت ضروری ہے کہ اہتمام کیا جائے۔ ذکر کے حلقوں سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ الحاد اور ارتداد کی طرف نہیں جائے۔ اللہ کو یاد کرنے سے اللہ بندے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے عرش پہ یاد کرتا ہے، تو ہم کیسے گمراہ ہو جائیں؟ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے اپنے عرش پہ، اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور جب حلقوں میں کریں تو ذکر جہری کریں۔ جہری کا میں نے بتایا کہ چیخنا چلانا اور پورا بلڈنگ سر پہ اٹھا لینا، یہ تو کہیں ثابت نہیں۔ ہلکی آواز سے کہ ایک دوسرے تک پہنچے، ذکر کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے استحضار میں مدد ملتی ہے۔ اب ورنہ آپ دیکھیے، جو لوگ تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، اور 2-4 مرتبے کے بعد ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ اونگتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر آدمی ہلکی آواز سے ذکر کر لے گا تو وہ سوئے گا نہیں، اس کو پتہ چلے گا میں بول کیا رہا ہوں۔ وہ بولے گا تو اس میں استحضار ہوگا، اور دھیان سے اور توجہ سے کرے گا، تو اس لیے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ گھروں میں اپنی عورتوں بچوں کو لے کر ذکر کی حلقے منعقد کیے، 5 منٹ کے لیے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ نے ذکر کے حلقے شروع کرائے تھے، مسجد میں 3 منٹ ہوتے تھے۔ فجر کے بعد اعلان ہوتا تھا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بس اتنا اعلان ہوتا، یہی حدیث کے الفاظ کوئی کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ پھر سب لوگ انفرادی طور پر اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں، اور دیکھنے میں اجتماعی محسوس ہوتی، لیکن سب انفرادی اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں، اور فرماتے 3 منٹ کر دو لا الہ الا اللہ، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، ایمان تازہ کرو، ایمان مضبوط کرو لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ اور اگر ایک تسبیح پڑھ لے لا الہ الا اللہ تو کیا کہنے، جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے صحیح احادیث کے اندر، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور ایک تسبیح اللہ کا نام لے لیا کیجیے، کیونکہ قرآن میں بار بار اپنا نام لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اے نبی اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ ہمارے رب کا اصل نام اللہ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ تو اپنے رب کے نام کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اور وہ کیسے؟ اللہ اللہ، ایسے بیٹھ کے 100 مرتبہ کہہ لے کم سے کم۔ اور جب اللہ کہے تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے رب کا کرم دیکھو، انسان جب اپنی دکھ اور اپنے تکلیف کا احساس کرتا ہے تو اس سے آہ نکل جاتی ہے۔ آہ کب نکلتی ہے؟ جب دل کو دکھ کا احساس ہوتا ہے، اور وہ آہ سننے والے کا دل تڑپ جاتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف جاننے اور دور کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اظہار غم کے لیے آہ فطرت انسانی ہے، تو فرمایا اللہ پاک نے اپنے نام میں آہ رکھا۔ جب آپ کہو گے اللہ تو اس میں آہ خود بخود شامل ہو جائے، اور اللہ پاک مدد کو حاضر ہو جائے۔ تو پاک پروردگار کا نام اس جذبے سے، اس ارادے سے، اس دل کے کیفیت کے ساتھ کہ جیسے بچہ اپنی ماں کو کنٹینیو بعض مرتبہ پکارتا ہے، ایسے ہی ہم بھی اللہ پاک کو پکاریں، تاکہ اللہ پاک ہماری طرف خصوصی رحم کر۔ اللہ اللہ اللہ، اس کو بار بار
اور 100 دفعے یہ کہہ لیجئے. پھر تیسری تسبیح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرنا. یہ ہر مومن کا حق ہے اپنے پیغمبر. اور چھوٹے سے چھوٹا درود شریف بھی کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، بس اتنا بھی کافی ہے. اور بڑا درود شریف پڑھو. سب سے افضل درود شریف وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. کوئی سا درود پڑھے 100 مرتبہ کم سے کم. تو ہم یہ تلقین کرتے ہیں اہل تعلق کو کہ بھائی یہ 3 تسبیح پڑھیے. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. جب لا الہ کہو تو غیر اللہ کے دھیان سے نکلنے کا تصور کرو. اور جب الا اللہ کہو تو اللہ کے عرش سے ایک نور کے ہمارے دل میں داخل ہونے، نور توحید کے داخل ہونے کا تصور کرو. اس تصور سے لا الہ الا اللہ. اور درمیان میں پورا کلمہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسم اللہ کا ذکر کرو. اللہ جب پہلی دفعہ کہیے تو جل جلالہ کہنا واجب ہے، اس لیے پہلی دفعہ جل جلالہ کہیے، یا کوئی سا ایسا لفظ جس سے اس کی عظمت کا اظہار. جل ذکرہ کہو، عز اسمہ کہو، جل جلالہ کہو، تعالی اللہ عما یقولون عما یقول الظالمون علوا کبیرا کہو. کچھ بھی پہلی دفعہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی تعظیم کہنا واجب ہے. پھر اس کے بعد اللہ 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 کہتے چلیں. اس سے ہمارے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم محبت پیدا ہو. اور جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے گی، دکھ درد ہوگا، تب ہمارا دل کہے گا میں بے سہارا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ ہے، بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، اور اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیوں کسی کا محتاج بنوں. تو انسان کو ہمیشہ قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ڈھارس ملتی ہے. اور تیسرا ذکر ہے وہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک درود حبیبیہ کے لیے کہتے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ وسلم. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ نبی کو اس کا محبوب بھی کہا جائے. اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، تو صلی اللہ علی حبیبہ وسلم. یہ بھی مختصر ہی تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے. اتنا ذکر آپ چاہے مسجد میں بیٹھ کر انفرادی کر لیجیے، چاہے سری کر لیجیے، چاہے جہری کر لیجیے، اور چاہے اپنے گھر میں جا کر جون سا وقت آپ کو عافیت کا، نشاط کا، سہولت کا ملے، اس میں اپنے بچوں کو لے کر، گھر میں اہلیہ کو لے کر بیٹھ کر اجتماعی کریے، حلقہ بنائیں. اس حلقے میں اللہ کا ذکر سب کریں. سب کریں گے تو انفرادی بھی ہوگا، اجتماعی بھی خود بخود ہو جائے گی. جس کا وہ کرے گا. خاص شخص پڑھاتا جائے اور سب پڑھتے جائے، اور وہ رکے تو سب رکیں، اور وہ بولے تو سب بولیں، ایسا کچھ ثابت نہیں. اس وجہ سے ایسا اہتمام نہ کیا جائے. مجلس تو ہو لیکن ہر شخص اپنا ذکر کرنا انفرادی. دیکھنے میں اجتماعی دکھے گا لیکن حقیقت میں انفرادی ہوگا. اب وہ سری کر لو اور چاہے جہری کر لو. جہر کا مطلب اپنے کان کو یا اپنے بازو والے کو آواز آ جائے، جہری. اس طرح ذکر اہل اللہ کرتے ہیں. ہمارے اکابر مشائخ دیوبند بھی ذکر اللہ کی مجلس. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ہاں بھی جہری ذکر. جہری سے یہی مراد، سب بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر اپنا اپنا ذکر کرنا شروع کر دیتے، اور وہ ذکر سب کے مجموعے سے ایک خاص قسم کی آواز وجود میں آتی ہے، اور یہ آواز غفلت کے پردے چاک کر کے دل کے اندر داخل ہوتی ہے. اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اجتماعی ذکر کرنے میں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بھائی میں تو جیسا بھی ہوں، میرے ساتھ 4 آدمی اور بیٹھے ہیں، اس میں سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بہتر ہے، ان کے ذکر کا میرے دل پہ اثر پڑے گا، اور میرے ذکر سے مجھے نفع نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے ذکر سے ہو جائے گا. جو ہم سے زیادہ مخلص اور ہم سے زیادہ اللہ کا چاہنے والا ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، اس سے ہو جائے گا. باقی یہ بات غلط ہے کہ ذکر کرے اور نفع نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتی. زناکار بدکار بھی اللہ کہے گا، اس کا اثر ضرور اس کے قلب پر ہوگا، ضرور اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا.
اس لیے اللہ کے ذکر کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور غفلت کے اس ماحول میں ذکر کی قوت سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی خدا بیزاری، دین بیزاری اور غفلت کے نقصان سے ہماری عورتوں کی، ہماری نسلوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔